لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شیخ الحدیث فخر المحدثین حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 5 رمضان المبارک حضرت کے عرس کی تاریخ ہے۔ 5 رمضان آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر اس بیان کو سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کے احوال و آثار، آپ کی خدمات، آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل آئیے تفصیل کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ مشرقی یوپی کا مردم خیز قصبہ گھوسی اپنی تاریخی قدامت اور علمی و دینی شاندار روایات کے لحاظ سے نمایاں مقام رکھتا ہے، جس کے تابناک ذرے افق علم و فضل پر آفتاب و ماہتاب بن کر ابھرے ہیں، جن کی ضیابار کرنوں سے بر صغیر کا چپا چپا روشن ہوا ہے اور دنیا نے علم و معرفت کی روشنی حاصل کی ہے۔ اس خاک سے اٹھنے والے علماء و فضلاء شیراز ہند کی عظمت رفتہ کی بازیافت میں ہمیشہ سرگرم عمل رہے۔ انہی باوقار علمی ہستیوں میں شیخ الحدیث فخر المحدثین حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ و رضوان کی ستودہ صفات، قدر آور اور علمی و عبقری شخصیت بھی تھی۔ حضرت علامہ اعظمی صاحب متبحر عالم دین، بلند پایہ مدرس، مشہور خطیب، عظیم دانشور اور مصنف تھے، جنہوں نے درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور وعظ و تقریر کے ذریعے اشاعت علوم اسلامیہ، تبلیغ دین اور ارشاد و ہدایت کے فرائض حسن و خوبی کے ساتھ نصف صدی سے زیادہ عرصے تک انجام دیے۔ ہزاروں با کمال تلامذہ، درجنوں گرا قدر تصنیفات آپ نے الحمدللہ یادگار چھوڑیں۔ خاندان اور نسب کے تعلق سے سنیے۔ قصبہ گھوسی کی آبادی اور اس مقام پر بسنے والے خاندانوں کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے علاقوں سے ترک وطن کر کے یہاں سکونت گزین ہوئے۔ باہر سے آنے والا حضرت علامہ محمد عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی بلند پایہ علمی شخصیت بھی ہے، جن کے چشمہ علم سے ہزاروں تشنگان علوم نے اپنی پیاس بجھائی۔ آپ کا اسم گرامی محمد عبد المصطفیٰ اور سلسلہ نسب یہ ہے: محمد عبد المصطفیٰ بن شیخ حافظ عبد الرحیم بن شیخ حاجی عبد الوہاب بن شیخ چمن بن شیخ نور محمد بن شیخ مٹھو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت علامہ اعظمی کی ولادت ماہ ذی قعدہ 1333 ہجری مطابق 1912 عیسوی محلہ کریم الدین پور گھوسی میں ہوئی۔ چونکہ والدین کے مسلسل 8 اولاد کے انتقال کے بعد ویران چمن میں بہار بن کر آئے تھے۔ جی ہاں، آپ کے والدین کے مسلسل 8 اولاد کے انتقال کے بعد علامہ اعظمی صاحب ایک ویران چمن میں بہار بن کر کے تشریف لائے تھے۔ اس لیے والدین نے غربت اور تنگدستی کے باوجود ہونہار فرزند کو بڑے ناز و نعم سے پالا۔ خود تحریر فرماتے ہیں کہ والدین نے اپنی غریبی کے باوجود مجھے اپنے اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بے حد لاڈ پیار سے پالا، پھول پان کی طرح سنبھال کر رکھتے اور میری ہر خواہش و تمنا کو ضرور پوری کرتے۔ اور ماں باپ کی انہی ناز برداریوں کی وجہ سے میں ضدی مزاج بھی ہو گیا تھا، جس کا آج تک اتنا اثر باقی ہے کہ اگر کوئی میری بات نہیں مانتا تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب نوشت و خواند کی عمر کو پہنچے، پڑھنے کی عمر کو پہنچے، تو والد گرامی جو حافظ قرآن تھے، قرآن کریم ناظرہ اور اردو کی ابتدائی کتابیں گھر ہی پر پڑھائیں۔ اس کے بعد مکتب میں داخل کر دیے گئے، جہاں درجہ چہارم تک اردو، دینیات اور حساب کی تعلیم پائی۔ فارسی زبان و قواعد کی تعلیم شروع ہوئی تو گھوسی کے ایک قدیم ادارہ مدرسہ ناصر العلوم ملک پورہ میں داخلہ لیا، مگر دوری کی وجہ سے چند ہی مہینے تعلیم حاصل کی۔ پھر مدرسہ اسلامیہ فیض عام 20 واڑہ گھوسی میں داخل ہوئے، جہاں اس دور کے بابائے فارسی مولانا محمد سعید خان فتح پوری علیہ رحمہ سے یوسف زلیخا، گلستہ بوستہ، اخلاق محسنی وغیرہ پڑھی۔ اس مدرسہ میں عربی کی تعلیم کا بندوبست نہیں تھا،
اس لیے اپنے ننیحال پورا معروف ضلع مئو کے مدرسہ معروفیہ میں میزان و منشعب سے لے کر شرع جامی تک تعلیم حاصل کی۔ 10 شوال 1351 ہجری میں گھوسی کے ارباب علم و دانش حضرات کے مشورے سے مدرسہ محمدیہ حنفیہ امروہہ ضلع مراد آباد میں داخلہ لیا، جہاں شیخ العلماء مولانا غلام جیلانی اعظمی علیہ رحمہ، حضرت مولانا حکمت اللہ امروہی علیہ رحمہ اور حضرت مولانا سعید محمد خلیل چشتی کاظمی امروہی علیہ رحمہ سے 1 سال تک متوسطات درس نظامی کی تحصیل کی۔ پھر 10 شوال 1352 ہجری میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ و رضوان کی ہمراہ بریلی شریف جا کر دارالعلوم منظر اسلام میں داخلہ لیا۔ میبزی ملا حسن محدث پاکستان حضرت علامہ سردار احمد علیہ رحمہ سے پڑھی اور باقی درسی کتابیں حضرت صدر الشریعہ کے زیر درس رہیں۔ بریلی شریف کا 4 سالہ دور طالب علمی بہت تابناک رہا، جہاں محدث اعظم پاکستان صدر الشریعہ جیسے اساتذہ کی بارگاہ میں آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ علم و عرفان کی راجدھانی میں جو قلبی طمانیت و سکون میسر آیا، اس کی ذری یادیں سرمایہ حیات بن گئیں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دوران میں حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب قبلہ خلف اکبر و سجادہ نشین اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت کا خاص طور پر شرف حاصل رہا۔ چند سفروں میں حضرت قبلہ نے مجھے اپنا رفیق سفر بھی بنایا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی برادر خرد حضرت علامہ محمد رضا خان صاحب عرف ننھے میاں صاحب مرحوم سے فرائض کی مشق کی۔ جی ہاں، علم فرائض میں اعلیٰ حضرت کی یہ بھائی حضرت مفتی محمد رضا خان صاحب علم فرائض میں بہت ماہر تھے۔ ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بھی فرائض کے تعلق سے، ترکہ اور ورثہ کی تقسیم کے تعلق سے جو سوالات دارالفتہ میں آتے، اکثر وہ سوالات اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ مفتی محمد رضا خان جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، اعلیٰ حضرت انہی کو دیتے تھے، پھر وہ اس فتوے کا جواب ارشاد فرماتے تھے۔ غور کیجئے میراث میں کتنی ماہر، کتنا آپ کو کمال حاصل تھا اور کتنی قابلیت حاصل تھی۔ علامہ اعظمی صاحب بھی الحمدللہ میراث کی علم فرائض کے جو مشق ہیں وہ آپ نے اعلیٰ حضرت کے انہی بھائی سے کی۔ اور حضرت اقدس مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دارالفتہ میں بھی حاضر باش رہا۔ کبھی کبھی چھٹیوں میں مراد آباد بھی جاتا اور صدر الافاضل مولانا حافظ حکیم نعیم الدین صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز کی خدمت میں بھی حاضری دیتا۔ عرس رضوی میں ہندوستان بھر کے اکابر علماء اہل سنت کا بریلی میں اجتماع ہوتا۔ میں ان سب علماء کی زیارت و خدمت کا شرف حاصل کرتا۔ سبحان اللہ، وہ منظر نگاہوں کے سامنے اب بھی ہے کہ جب یہ تمام علماء اہل سنت کل شریف کے وقت ایک جگہ تشریف فرما ہوتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ غالباً آسمان بھی زمین پر رشک کرتا ہوگا۔ یہ جملے ہیں علامہ اعظمی صاحب کے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ جب دارالعلوم حافظیہ سعیدیہ دادو ضلع علی گڑھ میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت علامہ اعظمی صاحب علیہ رحمہ بھی 10 شوال 1355 ہجری کو دادو پہنچے اور حضرت صدر الشریعہ کے زیر سایہ 2 سال تک دارالعلوم حافظیہ سعیدیہ میں تحصیل علم کی اور یہیں سے 1357 ہجری میں سند فراغت حاصل کی۔ دادو کے دوران قیام آپ کی جولانی طبع اور ممارست علم کا شہرہ علمی حلقوں میں ہونے لگا تھا۔ یعنی آپ جب فراغت کے دور میں پہنچے نا تو آپ کی علمی کی شہرت الحمدللہ ہونے لگی تھی۔ چنانچہ دارالعلوم حافظیہ سعیدیہ دادو کے متولی الحاج نواب غلام محمد خان صاحب شیروانی برادر خرد خان بہادر نواب ابوبکر خان صاحب شیروانی مرحوم جو بڑے ہی علم دوست زاہد شب زندہ دار تھے، ایک مرتبہ انہوں نے طلبہ کے لیے تحریری مقابلہ کا انعقاد کیا اور آیت کریمہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر لکھوائی۔ دوسرے طلبہ کے ساتھ علامہ اعظمی صاحب نے بھی تفسیر لکھی جو بہت دقیق اور ایمان افروز تھی۔ طلبہ میں اول آئے، نواب صاحب نے خوب ستائش کی اور گراں قدر انعام سے سرفراز فرمایا اور یہ تفسیر نعتیہ مشاعرہ خیر آباد 1357 ہجری کے مجموعہ نعت میں بطور مقدمہ شائع کی گئی۔ دادو علی گڑھ کے دوران قیام حضرت علامہ سلیمان اشرف علیہ رحمہ صدر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ صدر نواب حبیب الرحمن خان شیروانی جیسے عظیم علمی شخصیتوں سے بھی نیاز حاصل رہا
اور یہ دونوں بزرگ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کی طبائی جولانی طبع علمی استعداد اور قابلیت کے معترف رہے۔ مولانا شروانی مرحوم نے از راہ کرم اپنی تصانیف کا ایک سیٹ عنایت فرمایا اور اپنے کتب خانہ حبیب گنج کی بھی زیارت کرائی، جو علمی و دینی نوادر کا انمول ذخیرہ تھا۔ بریلی شریف اور دادوں کا زمانہ طالب علمی بڑی اسرت اور تنگ دستی میں گزرا۔ گھر کی مالی حالت خستہ ہونے کی وجہ سے اخراجات کے لیے رقم نہ آتی، ٹیوشن وغیرہ سے کچھ عافیت ہو جاتی اور جیسے تیسے آپ کے دن گزرتے، مگر طالب علم کی دھن اتنی پکی تھی کہ پائے ثبات میں کبھی لغزش نہیں آئی، فاقہ مستی اور تنگ حالی کبھی آڑے نہ آئی، پوری لگن، محبت اور جاں فشانی سے علم کی لازوال دولت اپنے دامن میں سمیٹے رہے۔ طبیعت میں غیرت و استغنا کا ایسا جوہر تھا کہ کبھی بھی اپنی خودداری پر آنچ نہ آنے دی اور کسی کے روبرو اپنی تنگ دامانی اور غریبی کا ذکر نہیں کیا۔ الحمدللہ آپ کے اساتذہ کرام کا نام سنیے، پھر دیکھیے کہ شاگرد ایسے ہوتے ہیں۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، شیخ العلماء حضرت علامہ غلام جیلانی اعظمی علیہ رحمہ، محدث پاکستان حضرت علامہ سردار احمد علیہ رحمہ، مولانا حکمت اللہ علیہ رحمہ، حضرت مولانا سعید محمد خلیل کاظمی چشتی، الحمدللہ ایسے اپنے وقت کے متبحر علماء کرام سے آپ نے الحمدللہ علم حاصل کرنے کی سعادتیں پائیں۔ بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت علامہ اعظمی دوران طالب علمی تحصیل علم کے ذوق و انہماک کی بنا پر تصوف و سلوک، ذکر و اذکار اور مجاہدہ و ریاضت سے دور رہے، بلکہ وہ ان امور سے الگ رہنے میں ہی عافیت تصور کرتے۔ مگر شوال 1351 ہجری میں جب بغرض تعلیم امروہہ پہنچے اور وہاں حضرت قاضی ابن عباس نقشبندی علیہ رحمہ کی زیارت اور اشغال باطینی سے روشناس ہونے کا موقع ملا، ختم خواجگان کی مجلس پر پڑھنے کے لگے، رفتہ رفتہ ان کی قلبی حالت اس درجہ بدل گئی کہ وہ وارفتگی و شیفتگی کی حدوں کو چھونے لگی۔ اپنے تاثرات کا اظہار کچھ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں روزانہ بعد مغرب ختم خواجگان پڑھنے میں شامل ہوتا۔ میں حضرت قبلہ علیہ رحمہ کے ذکر و شغل اور معمولات نقشبندیہ کی پابندی اور ان کی مقدس و پاکیزہ زندگی سے انتہائی متاثر ہوا۔ غیر شعوری طور پر خود بخود میرا قلب حضرت قبلہ علیہ رحمہ کی طرف مائل ہونے لگا، بلکہ ختم پڑھتے پڑھتے بعض وقت ایسی کشش پیدا ہوتی کہ میرا دل چاہتا کہ میں ان سے لپٹ جاؤں۔ میں نے اپنے ان قلبی واردات کو کسی سے ذکر نہیں کیا، لیکن دل میں یہ عزم کر لیا کہ میں بھی حضرت قبلہ علیہ رحمہ سے بیعت کر کے حلقے میں بیٹھا کروں گا۔ مگر 15 صفر 1352 ہجری میں حضرت قاضی ابن عباس کا وصال ہو گیا اور آرزوئے بیعت دل ہی میں رہ گئی۔ پھر بھی آپ نے عزم راسخ کر لیا کہ سلسلہ نقشبندیہ کے کسی مرشد برحق ہی کے حلقہ ارادت سے وابستہ ہوں گے۔ چنانچہ 1353 ہجری میں بریلی شریف سے حضرت قاضی علیہ رحمہ کے عرس مبارک میں شرکت کے لیے امروہہ پہنچے، جہاں حضرت قاضی علیہ رحمہ کے پیر بھائی مرشد برحق حضرت الحاج حافظ شاہ ابرار حسن خان صاحب نقشبندی شاہجہاں پوری علیہ رحمہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ روئے انور پر نظر پڑتے ہی ایسی کشش پیدا ہوئی کہ داخل سلسلہ ہونے کا حتمی فیصلہ کر لیا اور 17 صفر 1353 ہجری کو آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد حضرت قبلہ نے حلقہ میں بیٹھا کر توجہات عالیہ سے نوازا اور لطیفہ قلب کی تعلیم فرمائی۔ جب تک مرشد برحق زندہ رہے، امروہہ، علی گڑھ، دہلی میں بار بار زیارت ہوتی رہی اور معمولات نقشبندیہ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہا۔ 2 ذوالقعدہ 1370 ہجری کو مرشد کامل نے وصال فرمایا تو ان کے خلیفہ و مجاز حضرت الحاج قاضی محبوب احمد عباسی نقشبندی علیہ رحمہ کے حلقہ سے وابستہ ہوئے اور سلوک و معرفت کے مدارج الحمدللہ طے کرتے رہے۔ علاوہ ازیں سفر حرمین شریفین کے دوران جہاں حج و زیارت کی سعادتوں سے بہرمند ہوئے، وہیں ان مقامات مقدسہ کے علماء و مشائخ کی نورانی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے۔ مقامات مقدسہ کی زیارت بھی کیے اور علماء و مشائخ کے نورانی صحبتوں سے بھی فیضیاب ہوئے۔ ان اکابر مشائخ مکہ و مدینہ نے جہاں آپ کو جہاں صحیح ستہ اور دیگر کتب حدیث کی سند اجازت مرحمت فرمائی، وہیں بعض مقتدر مشائخ نے اہم ادعیہ و اذکار کی اجازت سے بھی سرفراز فرمایا۔
مفتی محمد سعد اللہ مکی نے دلائل الخیرات، حزب اعظم، قصیدہ بردہ کی اجازت اور سیاہ ستہ کی سند اپنے دست مبارک سے تحریر فرما کر عطا فرمائی، اور دلائل الخیرات و حزب اعظم وغیرہ کی وہ جلد جس میں خود برسوں انہوں نے تلاوت فرمائی تھی اور جس پر سینکڑوں نوٹ اپنے قلم مبارک سے تحریر فرمائے تھے، علامہ اعظمی کو عنایت فرمائی۔ الحمدللہ عظیم آپ کی خدمات میں ہیں۔ آپ کے تدریسی خدمات پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ اسلامی دارالعلوم اسحاقیہ جودھپور، اسلامی علوم و فنون کے مروجہ نصاب درس نظامی کی تکمیل دارالعلوم حافظیہ سعیدیہ دادو ضلع علی گڑھ میں ہوئی اور زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ علم و فضل کی اس پیکر نورانی نے اپنی تعلیمی خدمات کا آغاز دارالعلوم اسحاقیہ جودھپور سے کیا۔ آپ سے پہلے یہ ادارہ ایک چھوٹا سا مکتب تھا، مگر حضرت کی کوششوں سے درس نظامی شروع ہوا، عربی فارسی کے متعدد درجات قائم ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ادارہ عروج اور ترقی کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ مدرسہ حنفیہ امروہہ، دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور، الحمدللہ یہاں بھی آپ نے تدریسی خدمات دیے۔ دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد، یہاں پر بھی آپ الحمدللہ تدریسی خدمات انجام دیے، الحمدللہ۔ دارالعلوم سمدیہ بھیونڈی، یہاں پر بھی آپ تشریف لے گئے۔ مدرسہ مسکینیہ دھورا جی، یہاں پر بھی آپ الحمدللہ تشریف لے گئے۔ دارالعلوم منظر حق ٹانڈا، دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف، الحمدللہ اتنے سارے اداروں میں آپ اپنی حیات میں الحمدللہ تدریسی خدمات انجام دیے۔ آپ کے وصال کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی زندگی کے آخری چند برسوں میں امراض و اسقام کا نشانہ بن گئے تھے، کئی سخت بیمار رہنے لگے تھے۔ علاج و معالجہ کے باوجود صحت گرتی چلی گئی، مگر شدید علالت کے زمانے میں بھی تدریس و تصنیف کا شغل برابر جاری رہا۔ وفات سے کچھ مہینوں پہلے علاج و آرام کی غرض سے مکان آ گئے، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی بیماری شدت اختیار کرتی رہی، ضعف و نقاہت میں اضافہ ہوتا رہا، ساری تدبیریں رائگاں گئیں۔ بالآخر 5 رمضان المبارک 1405 ہجری مطابق 15 مئی سن 1985 عیسوی بروز جمعرات بوقت عصر علم و فضل کا مہر درخشاں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، یعنی 1304 ہجری مطابق 15 مئی 1985 آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ مسند تدریس سوگوار، ممبر خطابت خاموش اور بزم تصنیف و تالیف ماتم کدا بن گئی۔ علمی و دینی حلقوں میں صف ماتم بچھ گیا، چہرے مغموم، آنکھیں اشکبار اور سینے سے درد و علم سے بھر گئے۔ اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے۔ زمانہ بہت غور سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں نازل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔